رشتوں کو جوڑنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہیں ہو۔ صرف ماں ہی ہے جو بات بات پر بے وجہ دعائیں دیتی ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے کہ جو انسان پیتا تو خود ہے اور چاہتا ہے کہ سامنے والا مر جائے۔ توبہ کے آنسو کا کمال یہ ہے کہ گرتا باہر ہے مگر اندر کی صفائی کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ضرور ہیں کہ خوش رہو، مگر مجال ہے جو خوش رہنے دے۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پہ بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ تقدیر، سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں ہیں۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ میں نے کچھ غریب لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ بے شک دکان پہ گھوڑے کی نال باندھو، گھر میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارا اپنا صرف وقت ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب اپنا ہے، ورنہ کوئی بھی اپنا نہیں۔ خلوص جہل کو علم سے بدل دیتا ہے، اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کسی کی اصلیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اسے پتہ بھی نہ ہو، بس یہی ہے سچی محبت۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ اور چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقت، انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔
پرندے چوئنٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چوئنٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ کسی کا قول ہے، سب سے بڑی دولت جو انسان نے سب سے زیادہ ضائع کی ہے وہ وقت کی دولت ہے۔ ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص اور احساس کی وجہ سے تعلق قائم کرو۔ کبھی کبھی بولنے والا بس ایک بار بولتا ہے، سننے والے کو وہ الفاظ جانے کتنی بار سنائی دیتے ہیں۔ یہ زندگی بھی عجیب ہے نا صاحب، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینی پڑتی ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ ایک سانولی لڑکی اور خالی جیب والا مرد بہتر جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جو لوگ منہ پہ نہیں بول سکتے وہ سٹیٹس لگا کر تانے دیتے ہیں۔ مسکراہٹ ہر جگہ مل سکتی ہے، بس ذوق نظر چاہیے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کی بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا، لیکن انسان چلا جائے گا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر ان کو تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ وہ نفرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا شخص دل ہی دل میں آپ سے کرتا ہو۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ آپ کی طرف وہی آئے گا جس کی روح میں آپ کی روح کا ایک حصہ ہوگا۔ زندگی کا فلسفہ:
زندگی بہت عجیب ہے. ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں. آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے. صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے. کوشش کریں کہ بد نصل لوگوں سے گہرا تعلق نہ رکھیں، کیونکہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پہ وار کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے. اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو. دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے. تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں. بہترین مشورے رات کے وقت ذہن میں آتے ہیں. رات مشورے کی ماں ہے. ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے. جب گھاس کی تنکے پر بارش کی بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چونٹی یہ سمجھتی ہے کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے. مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے. اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے. زندگی کی کتاب میں سب سے حسین اور خوبصورت صفحہ والدین کی محبت ہے. جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسوس زدہ ہو تو تم دل میں رو لو، لیکن زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے. جب جواب ہی مختصر ملنے لگے پھر باتیں بھی ختم ہو جایا کرتی ہیں. تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے. راستوں پہ نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو. اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے. مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اسے اپنے معیار کا شوہر چاہیے. جوان بیٹے کا ایک لفظ کہ ابو جی جیسے آپ کی مرضی بوڑھے باپ کو دوبارہ سے جوان کر دیتا ہے. اور صرف اتنا کہہ دینا کہ توانو نہیں پتا نا ابو جی، ایک جوان باپ کو ایک رات میں بوڑھا کر دیتا ہے. دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے.